اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم، نبی محترم، نبی محتشم، دستگیر دو جہاں، والی بے کساں، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، گھروں میں سننے والی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمعۃ المبارک اور اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک عزت و احترام والا مہینہ محرم الحرام، اس میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پر بے حد اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ سر چشمہ ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنایا، اور یہی وہ کلام ہے جس کو اللہ کریم نے حفاظت میں رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ میری حفاظت میں ہے، اور اس کو قیامت تک نہ کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی پاک کلام میں خالق کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا تو اس سے پہلے، سب سے پہلے جو مومن مراد ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے مومنین مراد ہیں، اور ان کی وساطت سے قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں بالعموم سب کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ وہ خطاب یہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ خالق کائنات جل وعلا کا حکم ہے۔ اب یہ صبر کی مدد کیا ہے اور نماز کی مدد کیا ہے، اگر ہم اس کو کامل سمجھنا چاہیں، صبر کی مدد کس طرح حاصل ہوتی ہے اور صبر پر جو اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے اس مدد کو کیا کہتے ہیں، اور اس صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ سے کون سے ریوارڈز ملتے ہیں، کیا کچھ ملتا ہے، اور نماز کیا ہے، نماز سے مدد ہم کس طرح طلب کریں، نماز ہمارے لیے دستگیری کا سبب کیسے بنتی ہے، ہماری مدد کس طرح کرتی ہے، اور نماز کی جو مدد ہے اس کا جو رزلٹ ملتا ہے، جو ثمرات ملتے ہیں، وہ ہمیں کیا ملتے ہیں یا کیا ملے ہیں یا قیامت تک کیا ملتے رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر میں یہ کہوں تو یہ بجا ہوگا کہ خالق کائنات جل وعلا نے ایک ایسی ہستی اس روئے زمین پر بھیجی کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل و اعلیٰ کوئی نہیں تھا اس وقت، نہ اس کے بعد کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے۔ اس معنی کو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کو سمجھانے کے لیے ایک ہستی نے فقط لفظوں میں نہیں سمجھایا۔ ہم منبر پر بیٹھ کر آپ سے صرف بات کرتے ہیں، عملی طور پر کیا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، عملی طور پر کر دکھائیں تو وہ کمال یہ ہے۔ پھر خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دو جگر پارے ایسے عطا فرمائے کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔
اور اگر کامل صبر کی بات سمجھنی ہے، نماز کس طرح مدد کرتی ہے اور رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دونوں چیزیں کامیاب کس طرح کرتی ہیں، اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ایک دروازہ کھٹکانا پڑے گا، اور اس کا مکین، اس کے اندر رہنے والا کوئی اور نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے جناب سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر صبر سمجھنا ہے عملی طور پر، نماز سمجھنی ہے عملی طور پر، اور اس سے مدد کس طرح طلب کی جاتی ہے، اور اس پر جو مدد ملتی ہے وہ بندے کو کہاں تک پہنچاتی ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے فرمایا کہ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اگر ستاتی نا بعد وصال ظاہری، تو ہم پتہ کیا کرتے؟ ہم حسنین کریمین کو دیکھ لیتے، ہمیں آقا کی یاد تازہ ہو جاتی۔ یہ وہ ہے، ظاہری شکل و صورت بھی انہی سے ہے، اور جو کچھ فیضان نبوت ملا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، جو فیضان ملے ہیں وہ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں اگر کوئی شیخ، کوئی مرشد، ہمارا بڑا، ہمارے باپ جو انتہائی نیک ہوں، ہماری اولاد سے پیار کرے نا، اور اس پیار کے ساتھ اپنے کندھوں پہ سوار کر لیں، سوار نہ کریں، ان بچوں کو چوم لیں۔ اور ایسا بھی موجود ہے کہا کہ یہ بعض ایک ہمارے ساتھی کہا کہ فلاں حضرت تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا سے تشریف لے گئے، میرے بچے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے اس کو گود میں اٹھایا اور اس کو چوما بھی تھا۔ ہاں جی، بڑی عظمت کی بات ہے۔ عالم دین، صالح، سادات اور پھر برگزیدہ صالح آدمی ہیں جن کو دنیا مانتی ہے نیک ہے، وہ بچہ اپنی گود میں اٹھائے تو باپ فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے بچے کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو میں ان کے بارے میں پوچھتا ہوں جن کو میرے آقا نے خود کندھوں پہ سوار فرمایا، جن کی خاطر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ اور آپ نے روایت صرف اشارتاً کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو ہمیں معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے، ایز اے مسلمان انتہائی ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام جو ایک چادر لیے ہوئے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کسی حاجت کے لیے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دروازہ کھٹکھڑایا، آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کوئی بوجھ نہیں جیسے اٹھایا ہوتا، چادر کے اندر ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، کون ہے اٹھانے والے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم، دو جہاں کے والی ہیں، رب کے پیارے محبوب ہیں، اور انہوں نے کچھ چیز اٹھائی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ میری حاجت پوری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کرنا تھا عطا فرمایا۔ تو اس کے بعد میں نے پوچھ لیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چادر میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی تو دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ حضرت امام حسن ہے، لیفٹ سائڈ پہ حضرت امام حسین۔ ہم مجھے بتائیں کہ اتنا قرب ہو جائے، ان شخصیات کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ جن کو پیاس لگے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا علیہ السلام ان کو کہتے ہیں شہزادو پانی نہیں ہے کہیں پہ، پانی نظر نہیں آ رہا، چھوٹے صغر سینی کی عمر، چھوٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام تک صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے صحابہ کو پیاس نہیں لگی؟ شدید پیاس ان کو بھی، یہ کوئی شکایت نہیں کر رہا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی باری ہے، صحابہ دوڑ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین دونوں کو پیاس لگی ہوئی ہے اور بچے ہیں اور شدت سے بلک رہے ہیں، شدت سے بہت زیادہ شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پانی تو میسر نہیں ہے، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جس کے بارے میں خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ارے میرے محبوب کی زبان وہ زبان ہے، یہ اس وقت تک بولتی نہیں ہے جب تک رب کی وحی نہ آ جائے۔ اس زبان اطہر کو باہر نکالا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر حضرت امام حسن پاک کو، حضرت امام حسین پاک کو دی اور فرمایا اس کو چوس لو اور پیاس بجھا لو۔ یہ بات قابل غور ہے، اس کو چوس لو اور پیاس بجھا لو۔ میں نے کہا وہ پیاس کیسی بجھی؟
اس کو میں آخر میں عرض کروں گا. وہ پیاس کیسی بجھی اس کو میں آخر میں عرض کروں گا. وہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا بات جو شروع کرنے والی ہے، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. یاد رکھیے جنگ کرنے کے لیے وہ آپ نہیں گئے تھے. آپ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. اس بات کو، اس ریالٹی کو سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ معاملہ ہو نا کہ آپ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو پھر نہیں جو گئے ان کے اوپر بہت بڑی تہمت آتی. حضرت امام علی مقام کو ہزاروں کے حساب سے بعد لکھا ہے 12,000 خطوط لیٹرز آئے تھے، کدھر سے؟ کوفہ سے آئے تھے. اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ حکمت عملی دیکھیے. وہ جو دھڑ کر کے کہہ دیتے ہیں نا بس وہ تو گئے، کسی کی سنی نہیں. معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ممبروں پہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئے. نہیں، حضرت امام حسین پاک کی جو ہے نا حکمت عملی کہاں سے سیکھی ہے؟ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہونے والا اس کو کہتے ہیں. ان کے حکمت عملی نہیں جانتے، ان کے بارے میں کہتے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل کون ہے؟ اپنے آپ کے چچا کے بیٹے. حضرت عقیل کون ہے؟ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کون ہے؟ چچا زاد بھائی، حضرت علی پاک کے بھائی. اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا حضرت مسلم کو کہ آپ کوفہ میں جائیں، بہت سارے وہاں پہ جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں، لوگوں کے معاملات کیا ہیں، لوگ پکار رہے ہیں، اتنے لیٹرز آ چکے ہیں. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں جاتے ہیں اور آپ کی بیعت کرنے والے پتہ کتنے لوگ تھے؟ ایک جگہ لکھا 18,000 اور ایک جگہ لکھا ہے کہ 40,000 جو پیپل ہیں کوفہ کے وہ آپ کے بیعت ہوئے تھے، آپ کی بیعت ہوئے تھے. اس ریالٹی کو سمجھنا، یہ آپ نہ سمجھیے، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات ہے کیا. اور یہ حضرت امام علی مقام کے کہنے پر گئے. حضرت امام علی مقام کو آپ نے خط لکھا کہ حضور کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کی امامت چاہتے ہیں، امام برحق کی ضرورت ہے. اور کوفہ والے بھی جانتے تھے کہ اگر اس دنیا میں امام برحق ہے یا خلیفہ خلافت کا جو حقدار ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اس کو حسین کہا جاتا ہے. وہ ایک ہی ذات ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت اختیار کی. آپ اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. آپ وہاں پہ گئے، آپ نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا. ظاہر سی بات ہے ایسے ذرائع تو نہیں تھے. اب وہ لیٹر گیا، اس کے بعد کوفہ والوں کی بے وفائی سامنے آ گئی. کوفہ والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی رسول ہیں اور وہاں کے یہ گورنر تھے کوفہ کے. ان کو معزول کر دیا گیا، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان کی جو ہے نا جی وہ ختم ہو گئی جو گورنری تھی. اس کے بعد عبداللہ بن زیاد، یہ زیاد کا بیٹا عبداللہ بدبخت انسان تھا، اس کو جو ہے وہاں کی گورنری سونپی گئی. اور جب گورنری سونپی گئی تو حالات یکسر چینج ہو گئے. حالات کیا ہوئے؟ ایسی ریالٹی آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نکلنے والا حق پر ڈٹنے والا آگے نکل جاتا ہے اور جو رستے بیچ والے ہوتے ہیں ان میں نکلنے والے سارے نکل جاتے ہیں. ایسا ہوا کہ اس نے ایک اتنا شاطرانہ انداز اپنایا. اس نے کوفہ کے جتنے بھی بڑے ارد گرد جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے نا، قبائل ہیں، جس طرح ہم الحمدللہ یہاں رہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی قبیلے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، علاقوں کے اعتبار سے بھی لوگ ہیں اور اس علاقوں کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے سے ہیں، یہ فلاں علاقے سے ہیں، یہ فلاں علاقے سے ہیں. علاقوں کے اعتبار سے بھی کوئی ایک بڑا ضرور ہوتا ہے. آج بھی ایسا سلسلہ ہے. وہ جو سردار تھے نا ان سب کو اس نے قید کر دیا. قید کر کے سارے قبیلوں والوں کو کہا، ان کو کیا کیا، گورنر ہاؤس پہ اکٹھا کر کے نا ان لوگوں کو بلایا. وہ لوگوں کو بلا کر ان کو کہا کہ سب چہرے دکھاؤ، ان کو ہسٹری میں کیا ہے چہرے دکھاؤ اپنے تاکہ ان کو پتہ چل جائے. اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ جو تم نے بیعت کی ہے، کس کی بیعت تھی؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی بیعت تھی. آپ ان کی بیعت اپنے ہاتھوں پہ لینے کے لیے گئے. تو اگر تم وہاں سے بدلے نا اور تم نے اگر میری بات نہ مانی تو تمہارے سرداروں کو قتل کر دیا جائے.
ظاہر سی بات ڈر گئی، لیکن ڈرنا تو نہیں تھا نا، وہی تو رستہ تھا، ایک حق والا رستہ کہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم کوفہ والوں کو آج بھی لوگ پیار سے یاد کرتے۔ لیکن بے وفائی کا یہ عالم تھا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے جماعت کروائی، غالباً مغرب کی جماعت تھی، تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے سلام پھیرا، بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا اور یہ واقعہ یکدم سامنے آیا تو کہتے ہیں کہ آپ کے سلام جو ہے لیفٹ سائڈ سلام پھیرنے تک کوئی بندہ جامع مسجد میں موجود نہیں تھا، سارے باہر گئے۔ ہسٹری میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن مین جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سارے باہر گئے۔ اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تک، پھر حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے نا ان کو بھی ستایا گیا، ان کو اتنا زیادہ ستایا گیا کہ پھر ان کو اتنا ستانے کے بعد کوفہ میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات، اس طرح کے ذرائع تو تھے نہیں جس طرح آج فون ہے، کال، سارا کچھ سلسلہ موجود ہے، لیکن ایسا تو سلسلہ نہیں تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خط پر آپ مکہ شریف سے نکل کر، چونکہ مدینہ طیبہ سے تو پہلے نکل آئے تھے، اور یہ مدینہ طیبہ سے کیوں نکلے تھے؟ یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ نواسے اور بھی بڑے جلیل القدر صحابہ وہاں پہ موجود تھے، اور یزید کا ایک گول تھا، ایک اس نے گول سیٹ کیا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے بیعت لینی ہے، اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو مجھے ڈر ہے کہ جو خلافت کا حقدار، تو ظاہر وہ بھی یزید بھی جانتا تھا، اس کا دل بھی گواہی دیتا تھا، ایک ہی ہے، وہ حضرت امام علی مقام ہی جو ہے نا خلافت کے حقدار ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا یا صحابہ کرام نے نعرہ بلند کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میری جو امارت ختم ہو جائے گی، خلافت تو میں کہہ نہیں سکتا۔ یزید کو کوئی خلیفہ کے ماننے والی بات ہے، آج بھی بدبخت موجود ہے جو یزید کو امیر المومنین تک کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تمہاری عقلوں پر ماتم کرنا یہ درست ہوگا، ویسے ماتم جائز نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے موجود ہیں، اور ساتھ کون موجود ہے؟ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر موجود ہیں، جتنی قدر صحابہ بہت بڑے بڑے اور بھی بہت بڑے نام ہیں۔ تو سب کو اس نے ایک لیٹر جو ہے لکھا، کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو جو ہے لیٹر لکھا، اور یہ بھی ساتھ لکھا تھا کہ اگر حضرت امام علی مقام اس سے انکار کر دیں تو پھر اور سیکنڈ آپشن کوئی بھی نہیں۔ پتہ کون سی سیکنڈ تھی آپشن؟ کہ بس ان کا قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے ڈائریکٹ جو ہے نا قتل حسین کا جو ہے نا حکم نہیں دیا، ایسی باتیں موجود ہیں۔ اگر بالفرض آپ مان لیں کہ یزید نے نہیں دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا، تو جب یزید کے دربار میں، اس کے کورٹ میں جو اس نے جھوٹا کورٹ بنایا تھا، اس میں جب حضرت امام علی مقام کا سر اقدس آیا تو مجھے بتائیے کہ پھر اس نے چھڑی کے ساتھ حضرت امام علی مقام کے حکم پر کیوں جو ہے نا باتیں کرتے؟ یہ وہ حقائق ہیں جن سے جو ہے نا آنکھیں بند ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، اور صرف ڈر تھا اس کو، اتنا زیادہ ڈر تھا کہ حضرت امام علی مقام کی اگر خلافت کا نعرہ لگ گیا میرا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اور یزید جو ہے تخت پر بیٹھا تھا 60 ہجری میں، 60 ہجری میں بیٹھا تھا، اور اس نے بیٹھتے سار ہی جو ہے نا بالکل ساتھ ہی جو ہے نا اس نے جو کام کیا تھا وہ یہی کیا کہ بڑے بڑے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت امام علی مقام وہاں موجود تھے، اور ان کو جو ہے نا جی وہ پیغام دلوایا۔ اور ولید بن مغیرہ جو ہے نا انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ تو مجھے دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب انعام کر دے، پر میں قتل حسین سے اپنے ہاتھوں میں نہیں رہوں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کیا تھا؟ سنیے، آپ کا پیغام کیا تھا کہ اس کو کہو کہ ہمیں تیری خلافت سے، جو تیری خلافت ہے نا، تیری جو امارت ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے دو، جینے دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر میں مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ شریف میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام عین حج کے دنوں میں جو ہے نا مکہ شریف چلے جاتے ہیں، اور عین حج سے کچھ دن پہلے آپ رخت سفر باندھتے ہیں، آپ رخت سفر باندھتے ہیں کوفہ کے لیے، اور وہاں پہ جا کر جو معاملات ہوتے ہیں
اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ کوفہ والوں نے جو ہے نا بڑا گورنر چونکہ بن گیا تھا ابن زیاد، عبداللہ بن زیاد، اور اس نے اتنے ظلم ڈھائے تھے کہ کربلا سے پہلے اس نے کربلا قائم کر دی تھی۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اور تابعین کو جو ہے نا اس نے شہید کروایا تھا۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو آپ کو راستے میں ہی خبر ہو جاتی ہے کہ یزید نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ ابن زیاد کو بھیجا تھا، اور ابن زیاد کے ساتھ پیغامات تھے کہ اگر حسین ان کو جو ہے نا، جس طرح حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا اپنی خلافت کے لیے، اسی طرح یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کہ تم میری جو بیعت ہے حسین پاک سے لینا، اگر وہ انکار کرے تو وہاں پہ بھی یہی جملے ہیں، اگر وہ انکار کریں تو پھر کیا کیا جائے، ان کو شہید کر دینا۔ یہ جو جملے ہیں یہ یزید کے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ ثابت ہے کہ جو نا حضرت امام علی مقام کے قتل کا جو ہے نا اس نے حکم دیا ہے۔ پھر جب کربلا شریف سے بالکل پہلے کوفہ کے قریب جو ہے جب یہ سارا قافلہ ٹھہرا، اور ٹھہرنے والے لوگ کتنے ہیں، 82 لوگ ہیں۔ اب مجھے بتائیے کوئی بندہ یہ کہے کہ جنگ کے لیے گئے تھے تو 7 بچے بھی ہیں، اور علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے، بالکل چھوٹے ہیں، 5 ماہ ہو گئے جب نکلے ہوں گے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ 6 منتھ کے تھے۔ جناب سیدنا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی، اب حضرت حسین پاک کے یہ صاحبزادے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جنگ پہ کوئی لے کے جاتا ہے بچوں کو؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام لوگوں کی درستگی کے لیے گئے تھے، اور خطوط کا جو اس میں جتنی کوئی سمری تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ یزید جو ہے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ گیا ہے، یہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے اور شریعت کی دھجیاں کھیڑ رہا ہے، آئیے ہمیں امام برحق کی ضرورت ہے، آپ تشریف لائیے۔ تو آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، یہ جملہ یاد رکھیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے حضرت امام علی مقام۔ اب جب وہاں پہ گئے تو اس نے کچھ لوگ بھیجے، اس میں ایک حر نامی بھی شخص تھا جو ایک پورا دستہ لے کر آیا، اور حضرت امام علی مقام نے وہاں پہ خطبہ دیا، جماعت کروائی، اور جماعت کے بعد یہ فرمایا، جماعت سے پہلے فرمایا جو ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آ جائے، جو ادھر پڑھنا چاہتا ہے ادھر آ جائے۔ جو ہے نا افلاک عالم یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک طرف حسین پاک کا لشکر جو ہے وہ اذان کہہ رہا ہے اور امامت حسین پاک کی ہے، اور ایک طرف یزیدیوں کا لشکر ہے وہ بھی اذان کہہ رہے ہیں۔ جماعت وہاں پہ بھی ہو رہی ہے، جماعت وہاں پہ بھی ہو رہی ہے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بظاہر کلمہ گو تھے، اور یہاں پہ تو وہ تھے جن کے کلمہ ہی اپنا تھا، جن کا کلمہ ہی اپنا تھا، یہاں پہ وہ تھے۔ آپ نے دعوت دی، حر کو کہا، وہ سپہ سالار بن کے آیا تھا، حر کو کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ نماز ادا کر لے ورنہ تیری مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ حر کا دل بدل گیا، حضرت امام علی مقام کا خطبہ سنا نا، حضرت امام علی مقام، بعض اوقات بندے کو خود تعارف کروانا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ حسین کو کسی تعارف کی ضرورت ہے؟ زمانہ سارا جانتا تھا حسین کون ہے۔ اتمام حجت کے لیے حسین پاک نے کہا، لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میرے بابا کا نام علی ہے، میری ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے جو جنتی ساری عورتوں کے سردار ہیں، اور میرے نانا کو تو تم جانتے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے جو جنت کے مالک ہے، اور میں خود پتہ کون ہوں، اس حسن کا بھائی ہوں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لوگوں یہ میرا تعارف ہے، اب سوچ لو کہ میرے ساتھ جنگ کرنی ہے یا میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ کہتے پہ تاریخ نے دیکھا حر کا دل بدلا، حر کا دل بدلا، تو کہتے جب دل بدلا تو نماز ادا کی، میں نے کہا کہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے حسین کے پیچھے نماز ادا کر لے، دل بدل نہ جائے، دل بدل نہ جائے۔ حضرت امام علی مقام نے امامت کروائی اور حر کا دل بدل گیا، اور پھر حر کو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا مرتبہ عطا فرمایا، آج بھی کوئی جانتا ہے حر کو تو حضرت حر کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے آقا کی آل اولاد کی محبت دل میں بیٹھ گئی، اور اس محبت میں حسین کے ساتھ چل پڑا،
اور حسین کے ساتھ چلنے کے بعد حسین کے لشکر میں اس کو شہادت ہوتی ہے، پھر زمانہ جانتا ہے کہ محب اہل بیت کوئی تھا تو وہ ہو رہی تھا، یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر حسینی بن گیا تھا، یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر حسینی بن گیا تھا۔ آپ یقین کیجئے ہم چھوٹے ہوتے تھے، بات کو مکمل کر رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے بات اگلے جمعے بھی۔ تو والد کرام بزرگ پتہ کیا فرماتے، اکثر دعا کرو اللہ سونیا، یہ جملہ پنجابی میں، سانو زندہ رکھی تے حسینیہ چے تے موت آئے تے حسینیہ چے، تو نا آمین۔ نہیں سمجھ نہیں ہے آپ، میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں۔ ہمیں یا اللہ میں زندہ رکھنا تو حسینیوں میں، ہمیں موت دینا تو حسین کے ماننے والوں میں موت۔ کیوں؟ جو جنت کے وارث ہیں ان کے نام پہ موت آ جائے تو کیا اور چاہیے، ان کے نام پہ موت آ جائے تو کیا چاہیے۔ میں نے کہا ہم اس طرف دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا حسینیوں کے ساتھ، ہمارا حشر ہونا تو حسین کے قدموں میں کرنا، قیامت کے دن ہمیں حسین کے ماننے والوں میں اکٹھا کرنا۔ اور تم جو ہے نا جس کو امیر المومنین مانتے ہو نا، وہ جو خبیث تھا، خبیث الطبع انسان تھا، جس نے اپنے ہاتھوں کو حسین کے قتل سے رنگا تھا، تم اگر اس کو مانتے ہو تو تم بھی دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا۔ ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہیں دعا مانگے کہ وہ زندہ رہیں تو یزیدی بن کر، اور جب موت آئے تو یزیدی بن کر، جب قیامت کا دن ہو تو یزید کے ساتھ اکٹھے ہوں، کبھی بھی خدا کی قسم وہ آمین نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ زمانہ جانتا ہے، ہر دل جانتا ہے، حق پر کوئی تھا تو وہ حسین ہی تھا۔ اور پھر میں نے بات جو شروع میں کی تھی نا، کہتے ہیں نا پیاس لگی، اور اتنی پیاس تھی، شدت تھی۔ واقعہ بیان کیا، حضرت امام علی مقام جو ہے، حضرت علی اصغر کو لے گئے، دعائیں کی، دیکھو میرا چھوٹا بچہ، نا بھائی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارا حسین اللہ کا شیر کا بیٹا شیر تھا۔ وہ حسین پاک نے کسی بھی، وہ جو بیعت نہیں کر رہا وہ پانی مانگنے کے لیے جائے گا؟ اور خدا کے بندوں کس طرح کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ خالق کائنات جل وعلا کے محبوب نے جو فرمایا تھا نا کہ میری زبان لے لو، میں شروع میں واقعہ بیان کیا، میری زبان لو اور چوس لو۔ کس کو؟ حضرت امام حسن اور حسین کو جب پیاس لگی تو فرمایا کہ میری زبان کو چوس لو اور اپنی پیاس کو بجھا لو۔ میں نے کہا حسین پاک کی فقط پیاس نہیں بجھی، بلکہ خالق کائنات جل وعلا نے حسن و حسین کی ساری اولاد کی پیاس کو بجھا دیا۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب وہاں پہ گیا ہے، خون مصطفیٰ بھی ہے، لعاب مصطفیٰ بھی ہے، اور قیامت تک جو اس نسل سے چلے گی وہ کیا اس کی عظمت کی بات کرتے ہو، ان کی عظمتوں کی کیا بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات جل وعلا ہمیں حضرت امام حسین پاک کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے حسین پاک اور حسینی لشکر نہ پیٹا ہے، نہ مارا ہے، نہ کالے کپڑے پہنے، نہ سوگ منایا ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے لیے، رب کی ذات کے لیے جانیں دے کر فخر محسوس کیے۔ حضرت امام علی مقام کے اگرچہ وہ جو ہے نا آپ کے آنسو بہ رہے تھے، سارا قربہ آپ کے سامنے شہید ہو رہا ہے، لیکن حضرت امام علی مقام کی زبان پر کوئی آہ یا ایسا لفظ نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ خالق کائنات جل وعلا کے محبوب اعظم کے جو ہے نا یہ نواسے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سردار کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی رب سے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینیوں میں زندہ رکھے۔ اور آخر میں نے یہ بات عرض کرنی تھی کہ محرم الحرام کے دنوں میں ہمارے کچھ حضرات جو ہے نا یہ کالا لباس، ہماری عورتیں بھی کالا لباس پہنتی۔ بھائیوں بالکل شریعت میں فقہاء کرام نے موجودہ اور متقدمین جو ہم سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے کہا عین ان دنوں میں ان لوگوں سے مشابہت اختیار کرنا جو کالے کپڑے پہن کر صحابہ کرام پر تبرہ کرتے، دعاؤں میں ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو گالیاں نکالتے ہیں، ان سے یہ مشابہت ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں خصوصی طور پر امامہ بھی اور اپنے کپڑے بھی جو ہے نا کالے نہ پہنے چاہیں۔ اس وجہ کر کے بعض حضرات ہمارے صاحب جبہ خرید رہے تھے تو وہاں پہ وہ کالے جبہ، میں نے کہا یہ آج کل کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ محرم آ رہے ہیں اس لیے خریدے جا رہے ہیں۔ بھائی اس لیے نہیں، ہمیں سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں ہمیں حزیر میں اگر آنسو نکل آئے تو خدا کی قسم یہ تو نجات کا ذریعہ ہے، لیکن مارنا پیٹنا اور غم والی جو ہے نا صورت بنانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام کی شہادت کے عین دن خوشی منانا یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بھائی
یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سچا خادم بننے کی توفیق نصیب فرمائے, شریعت کو دین کو ہمیں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت امام علی مقام نے تو اپنی جان دے کر رب کو راضی کیا, ہم وقت دے کر بھی رب کو راضی نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو دین کو وقت دینے کی ضرورت توفیق نصیب فرمائے.